چل رہا ہے۔ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، بہت سے مسائل اس میں ایسے ہیں جو ہمیں پیش نہیں آتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جو پیش آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی عبارت بوزن شعر کے قرآن مجید میں بھی ترتیب پائی جاتی ہے، بنیت شعر پڑھی تو نماز فاسد ہو گئی۔ مثال کے طور پر انڈیا والمرسلات اور الفاظ مباشرات الاشباح، آپ سورہ انا اعطینا کو لے لیں، انا اعطینا کالکوثر، اس کے بعد ہم نیچے لکھیں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ تینوں آیتیں ایک وزن پر ہیں، اگر اس کو اس طرح لکھے جائیں تو یہ عربی کا شعر معلوم ہوگا۔ یہ شعر ہے، 3 مصرے ہیں۔ تو اگر کوئی شاعر صاحب اس کو شعر کی نیت سے پڑھ تو رہے ہیں قرآن ہی، لیکن شعر کی نیت سے پڑھ دیں تو فرما رہے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ قرآن کی نیت سے نماز میں پڑھنا ہے، شعر و شاعری کی نیت سے نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں شعر موضوع کیا جائے تو بات ہے کہ یہ شاعر صاحب ہی کر سکتے ہیں، ہمارا شمار آدمی نہیں کر سکتا۔ اور اگر نماز میں شعر موضوع کیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو اگرچہ نماز فاسد نہ ہوئی مگر گنہگار ہوا۔ کوئی شاعر صاحب ہیں، نماز میں نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے اور شعر موضوع کرنا شروع کر دیں، کوئی مصرع آ گیا، مصرے کو سیٹ کرتے کرتے جو ہے کہ ایک مصرے پر جو ہے پورا شعر تیار ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں طرح طرح کے خیالات، دنیا کے خیالات، حساب و کتاب کے خیالات بندے کو آتے ہیں، تو شعر بھی نماز میں بنا لیا، نماز کی نماز ہو رہی ہے امام صاحب کے ساتھ اور شعر بھی بنا لیا، تو فرماتے ہیں کہ نماز تو فاسد نہیں ہوگی لیکن یہ گنہگار صاحب ہو جائیں گے، کیونکہ نماز میں اس نے ایسا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصلی نے اپنے مقتدی کے سوا امام نے اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ یعنی کہ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب کو التباس ہوا، بھول گئے اور امام صاحب کو نماز کے باہر سے کسی نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا تو فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اپنے امام کو لقمہ دینا اور امام کا لقمہ لینا مفسد نہیں، یعنی کہ مقتدی امام کو لقمہ دے دے اور امام اپنے مقتدی کا لقمہ لے لے تو یہ درست ہے، یہ ہے ایسا لقمہ لے لینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مقتدی نے دوسرے سے سن کر جو نماز میں اس کا شریک نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے دے دیا تو سب کی نماز گئی، اور امام نے نہ دیا تو صرف اس مقتدی کی ہو گئی، صرف اس مقتدی کی گئی۔ لقمہ دینے والا قرأت کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہے۔ لقمہ دینے والے کو یہ چاہیے کہ میں نماز میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، امام صاحب بھول گئے تو بلکہ میں امام صاحب کو لقمہ دینے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہونی چاہیے۔ فوراً ہی لقمہ دینا مطلوب ہے۔ امام صاحب بھول رہے ہیں، کوئی صاحب فوراً ٹپ سے لقمہ دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ فوراً لقمہ دینا مطلوب ہے۔ تھوڑا توقف چاہیے، تھوڑا ٹھہرے، تھوڑا توقف چاہیے کہ شاید امام خود نکال لے، یعنی امام ایک بار پڑھ کر کے 2 بار پڑھ کر کے وہ خود جو ہے اس چیز کو صحیح کر لے، مگر جبکہ اس کی عادت اسے معلوم ہو کہ رکتا ہے تو بعض ایسے حروف نکلتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ فوراً بتا دے۔ یوں ہی امام کو مغرور ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے۔ نماز پڑھا رہا ہے، اس صورت میں بھول گیا تو اگر 3 آیت پوری ہو گئی ہیں تو فوراً رکوع کرتے ہیں، رکوع کر کے نماز پوری کر لیں، اور اگر 3 آیت پوری نہیں ہوئی ہے تو دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے، دوسری صورت پڑھ دے۔ مقتدیوں کو مجبور نہ کرے کہ مقتدی صاحب کو لقمہ دینا پڑے۔ فرماتے ہیں کہ فوراً کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشرطے کہ اس کا وصل مفسد نماز نہ ہو، یعنی کہ اس
اس کا اگر دوسری صورت کی طرف ملایا تو اب کوئی ایسا معنی نہیں بنتا ہو کہ نماز فاسد ہو جائے. اور اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کرتے، یعنی وہی 3 آیت پڑھ چکا ہے تو رکوع کرتے. مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ بار بار پڑھے یا ساکت کھڑا رہے، یعنی کہ امام صاحب بھول گئے، ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، بار بار پڑھ رہا ہے یا کھڑا ہو گیا، چپ چاپ کھڑا ہو گیا کہ اب مقتدی مجبور ہو جائے لقمہ دینے پر، ایسا نہ کرے. بلکہ اگر 3 آیت پڑھ چکا ہے تو رکوع کر کے رکعت پوری کر دے یا کسی دوسری صورت کی طرف جو ہے چلا جائے، دوسری صورت کو پڑھ دے. لقمہ دینے والے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ مراہب بھی لقمہ دے سکتا ہے. اور مراہب کیا چیز ہے؟ 14 سال کی عمر میں شریعت بالغ مانتی ہے کہ اگر لڑکا 14 سال کا ہو گیا اور وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، تو 14 سال کی عمر میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے. 14 سال کی عمر شریعت بالغ مانتی ہے. کوئی لڑکا 13 سال کا ہی ہے، 12 سال کا ہی ہے، یعنی کہ بالغ ہونے کے قریب ہے، بالکل چھوٹا نہیں ہے، 7-8 سال کا نہیں ہے، تو اسے مراہب کہا جاتا ہے. مراہب یعنی کہ بالغ تو نہیں ہوا لیکن اب کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے کے بعد یا 1 سال 1.5 سال کے بعد بالغ ہو جائے گا، بالغ ہونے کے قریب ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ مراہب ہے. تو مراہب بھی لقمہ دے سکتا ہے اگر جانکار ہے. بہت سے بچے ہیں جو حفظ پڑھتے ہیں، 12 15 12 20 12 25 12 کیا حفظ کر لیتے ہیں 11 سال 10 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، بالغ تو بھی ہوئے نہیں لیکن اگر یہ موجود ہیں، امام صاحب بھول رہے ہیں تو یہ لقمہ دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ یہ نابالغ ہے، لقمہ دیا امام نے لقمہ لے لیا، نہیں، یہ لقمہ دے سکتے ہیں، امام ان کا لقمہ لے بھی سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جس کا سوال بندے سے نہیں کیا جا سکتا جائز ہے، مثلا اللہم عافنی، اللہم اغفر لی، اور جس کا سوال بندوں سے کیا جا سکتا ہے مفسد نماز نہیں، جیسے اللہم اطعمنی یا اللہم زوینی. اور فرماتے ہیں کہ لقمہ اللہم عافنی اللہم اغفر لی. اب دیکھیے جو مفسد نماز کی بات آئی تھی کہ نماز میں کسی ایسی دوسری اچھے امام صاحب بھول رہے ہیں تو جو بھولا بھی شاید ہے تو اس طور پہ نہ بھولا کہ کچھ کا کچھ پڑھ دیا اور کچھ کا کچھ پڑھنے سے نماز کے معنی فاسد ہو رہے ہوں، معنی بدل رہے ہوں، تو اب ایسی صورت میں اس نماز میں امام کو بتانا ضروری ہوگا کہ امام صاحب اگر جو رکوع کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ 3 آیت مکمل نہیں ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ فساد معنی تھا تو اصلاح نماز کے لیے اس کا اعادہ لازم تھا، اور یاد نہیں آتا تو مقتدی کو آپ ہی مجبور کرے گا اور وہ بھی نہ بتا سکے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر مقتدی بھی نہ بتا سکے اور معنی فاسد ہو جائے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. معنی فاسد ہونے کی جو بات ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں. ان الابرار لفی نعیم، نعیم کہتے ہیں جنت کو اور جحیم کہتے ہیں جہنم کو. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نعیم کی جگہ جحیم پڑھ دیا، جحیم کی جگہ نعیم پڑھ دیا تو یہ معنی تو فاسد ہو ہی جائے گا، یہ کفر بھی ہوگا. اس کا معنی یہ ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ تو جنت میں ہوں گے، اور ان الفجار لفی جحیم کہ فجار گنہگار یہ دوزخ میں ہوں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے نعیم کو جحیم پڑھ دیا، جحیم کو نعیم پڑھ دیا تو اس کا معنی بالکل الٹ جائے گا کہ نیک لوگ جہنم میں ہوں گے اور بدکار لوگ گنہگار لوگ جنت میں ہوں گے. اس کا معنی بالکل پلٹ جائے گا اور یہی ہوتا ہے کہ معنی فاسد ہو گیا. تو معنی فاسد ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر کہیں دوسری جگہ جا کر کے بھی جو ہے دوسری صورت کی طرف منتقل ہو گیا یا فوراً رکوع کر دیا تب بھی نماز چلی جائے گی، نماز کا پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا. انہی سب باتوں پر میں آج کی اس مسائل کو بند کر کے کچھ باتیں